بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام قاضی بلال ہے اور آپ مجھے QB چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع الیکشن کمیشن اور حکومت کا جو ٹکراؤ چل رہا ہے اور اس کا نقصان کس کو ہوگا اس پر ہم بات کریں گے۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو مختلف ملکی حالات پر مل سکے اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آج کے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایک قائمہ کمیٹی ہوتی ہے، یہ قائمہ کمیٹی ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک قومی اسمبلی یا سینٹ کے جو اراکین ہوتی ہیں، ان کے مختلف اسمبلی ہوتی ہیں، کمیٹیاں ہوتی ہیں جن کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی بل یا کوئی بھی چیز جو حکومت منظور کرنا چاہتی ہو تو وہ اس پر پہلے ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ اس کمیٹی میں حکومتی اراکین بھی ہوتے ہیں اور اپوزیشن کے اراکین بھی ہوتے ہیں، اور اکثر یہ ہے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اپوزیشن کو زیادہ موقع دینے کے لیے اس کے چیئرمین جو کمیٹی کے ہوتے ہیں وہ اپوزیشن سے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے بھی ہوتے ہیں۔ اس کمیٹی میں مختلف بلز جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں اور اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ اس پہ پھر ڈیبیٹ کے بعد کچھ تجاویز دی جاتی ہیں، وہ حکومت کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، دوسری طرف سے اپوزیشن کی طرف سے بھی ہوتی ہیں۔ اس کمیٹی میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا اور وہ اسی میں بل منظور کر لیا جائے۔ اس کے کئی اجلاس بھی ہو سکتے ہیں، 5 6 10 بھی ہو سکتے ہیں۔ ان اجلاسوں میں ہر بل کے جو ایکٹ بننے جا رہا ہوتا ہے اس پر غور و خوض کیا جاتا ہے، اس پر اس کی سمجھ نوک پلک ٹھیک کی جاتی ہے۔ پہلے یہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی میں پھر اسپیکر جو ہے اس کو متعلقہ کمیٹی ہے اور ہر وزارت کی ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے، اور اس کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن سے بھی ہو سکتا ہے اور گورنمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پھر بل جو ہے اس کی افادیت، اس کے نقصانات، اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین جو ہے اپنی آراء دیتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ بل قومی اسمبلی میں نہیں پہنچتے بلکہ اسی کمیٹی میں ہی ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو متعلقہ تعداد میں لوگوں کے ووٹ نہیں مل سکتے۔ وہاں جو اراکین ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ ووٹنگ بھی ہوتی ہے۔ اب یہ جو جھگڑا شروع ہوا ہے الیکشن کمیشن میں، الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے ووٹ پول کیے جائیں، 2023 میں جو انتخابات ہونے ہیں اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا استعمال اس پر زور دیا جا رہا ہے۔ عمران خان اس کا افتتاح بھی کر چکے ہیں، معائنہ بھی کر چکے ہیں۔ اب یہ کام ہے ٹیکنیکل۔ اب وزارت سائنس و ٹیکنالوجی اور تو کوئی کام کر نہیں سکتی۔ جو سائنس و ٹیکنالوجی میں دنیا کہاں تک پہنچ چکی ہے، اور ہماری جو وزارت ہے اس نے کیا کام پکڑا ہوا جی، الیکٹرانک ووٹنگ مشین بنایا وہ، اور یہ ایک بالکل ہی ٹیکنیکل کام ہے اور ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو سسٹم ہے وہ ناکام ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں تو بالکل کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اب الیکشن کمیشن جو ان پر اعتراض اٹھائے 17 کے قریب ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان اعتراضات کو دور کرتے، انہوں نے اس آئینی ادارہ، جس طرح سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے، اس کے خلاف بات کرنے پر توہین عدالت ہو سکتی ہے، تو الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے۔ اس کے سربراہ کے خلاف بھی اگر آپ بات کریں یا اس ادارے کے خلاف بات کریں تو اس کے بھی توہین عدالت کے زمرے میں آ سکتا ہے، لیکن وہ اس طرح کارگر نہیں ہے جس طرح دوسرے اداروں میں یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ وغیرہ کرتے ہیں۔ اب اجلاس شروع ہوا، پری پلان تھا ان کا پروگرام حکومت کا۔ انہوں نے جناب اعظم سواتی کو آگے کیا، جس نے بھی کیا، کہا جا رہا ہے وزیر اعظم نے کیا۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ خیر ویسے بھی نہیں چھوڑتے کسی کو، تو انہوں نے اعظم سواتی کو کہا جی آپ جو ہے ان کو چڑھائی کر دیں۔ وہ جس طرح ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ بٹھا زیادہ پہ گیا، یعنی کہ انہوں نے کوئی حد سے زیادہ ہی کام کر دیا، یعنی کہ انہوں نے پورے کے پورے الیکشن کمیشن، جس میں تقریباً جو ممبرز ہیں وہ سابق ججز ہوتے ہیں، ان سب کو رگڑ دیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ پیسے پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کس سے پکڑے ہیں؟ اب یہ بھی ایک ظلم ہے اس ملک میں نا، جس کا جو جی چاہتا ہے وہ اس پر الزام لگا دیتا ہے۔
کہہ جی پیسے پکڑے ہوئے انہوں نے جو ہے نا ملک کا بیڑا گرک کیا ہے، الیکشن میں جو ہے یہ دھاندلی کرواتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ چلے اگر ان کی یہ بات مان لی جائے کہ جناب وہ دھاندلی کرواتے ہیں، لیکن یہ فورم ہے بات کرنے کا۔ حالانکہ اس پہ تو وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ وہ نوٹس لیتے کہ ہمارے وزراء یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی اس کی دھول بیٹھی ہی نہیں تھی۔ فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات، بابر اعوان صاحب مشیر بس دھکے سے بنے ہوئے ہیں، وہ آ گئے میدان میں اور انہوں نے جناب آ کے الیکشن کمیشن کی جو رہی سی کسر تھی وہ نکال دی، اور انہوں نے جناب ان پر سنگین الزامات لگائے اور ان سے کہا کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ اب وہ استعفیٰ کیوں دیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جناب ان کی جو ہے من مانی جو یہ چاہتے ہیں۔ اب ان کا کیا پلان ہے؟ اب الیکشن کمیشن کا کام ہوتا ہے انتخابات کرانا، اور وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر آپ انتخابات یا اس کے انتظامات کے بغیر اس ملک میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو سکتے۔ یہ تو 2013 عام انتخابات ہیں۔ ملک کی تقدیر، ملک کا جو ہے وہ بڑا فیصلہ جو ہے 23 میں ہونا ہے کہ کون سی حکومت بنے گی۔ اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں آخر کیا ایسا ہے جو یہ الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں قائل کر پا رہے؟ کیا اس میں اتنے نقائص جو انہوں نے 17 بتائے ہیں ان کو دور کر لیں؟ اگر وہ دور نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی بات سن لیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملہ طے کر لیں۔ اب صدر پاکستان نے بھی ان کو بلایا، وہاں بلا کر ان کو بے عزت بھی کیا اور ان کو کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ صدر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کب استعفیٰ دیں گے؟ اب یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنے بڑے بڑے عہدوں پر کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن کا قصور ہے، اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہے تو ذمہ داری تو اس ادارے کی ہے جس پر کبھی بھی، یعنی کہ الیکشن کمیشن چاہے جب سے پاکستان بنا ہے یہاں کبھی شفاف انتخابات ہوئے ہی نہیں ہیں۔ ہر دفعہ الزامات، ایک دوسرے پہ الزامات، یہ اس نے ہروا دیا، اس نے ہروا دیا، یہ رٹ سنتے سنتے ہم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اب اس نظام کو وہ کہتے ہیں کہ ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ نظام بہتر کرنا ہے تو اداروں کو مضبوط کر کے کریں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو جناب گالیاں دیں، پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ ایک آئینی عہدیدار ہے، اس کا جس طرح چیف جسٹس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے اس طرح اس کے خلاف بھی بات نہیں کر سکتے۔ اور ان کو جب وہ واک آؤٹ کر کے گئے کمیٹی کے اجلاس سے تو اس کے بعد بھی بجائے اس کے کہ ان کی بات سنتے، ان چیئرمین کمیٹی یا ممبران ان کو بٹھاتے، انہوں نے کہا نہیں جانے دیں جانے دیں، یعنی کہ انہوں نے یہ پروگرام پہلے سے بنایا ہوا تھا کہ ان کو رسوا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو وزراء کی پریس کانفرنس ہے اس سے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ اب اس الیکشن کمیشن کو کم از کم نہیں رہنے دیں گے۔ اب اس کو ہٹانے کا کیا ہے؟ اس کو ہٹانے کے لیے ریفرنس بھیجا جائے گا، اور اس کے لیے وہ صدر صاحب کی پھر ان کو ضرورت پڑے گی۔ ریفرنس پہلے بھی ان کے جو ہیں وہ کتنی خوار ہو چکے ہیں یہ تو یہ اب چیف الیکشن کمیشنر اپنی بیماری یا لالچ جو اس کی وجہ سے استعفیٰ دے سکتے ہیں، لیکن وہ حکومت کے کہنے پہ استعفیٰ نہ بھی دے تو ان میں سے کوئی بھی ان کو نہیں ہٹا سکتا، اور اس کے لیے ریفرنس وہ ایک لمبا پروسیس ہے، وہ ان سے ہوگا نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ عام انتخابات میں 2 سال رہ گئے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں، اس کے لیے ووٹر کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ اس کا جو ڈیمو وہ پیش کر رہے تھے ایک دن ایک ٹی وی پروگرام میں، تو وہاں جو افسر کھڑے تھے وہ پڑھے لکھے تھے، وہ بھی کنفیوز نظر آ رہے تھے۔ اور جب تک اپوزیشن اور دیگر جماعتیں یا حکومتی جو جماعتیں ہیں وہ مکمل طور پر متفق نہ ہوں، ان کو بھی چھوڑ دیں، ان کا اتفاق کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک الیکشن کمیشن جس نے یہ کام کرنا ہے، جس کی نگرانی میں یہ کام ہونا ہے، وہی مطمئن نہ ہو تو آپ پھر کس طرح جو ہے نا ایک شفاف انتخابات کرا سکتے ہیں؟ اچھا مینول کروائیں وہاں بھی رونا، فوج کی نگرانی میں کروائیں وہاں بھی رونا، الیکٹرانک ووٹنگ وہاں بھی رونا، تو اس میں کیا آپ چاہتے کیا ہیں؟ عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ میری ریکویسٹ ہوگی اداروں سے کہ بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالیں، مل بیٹھ کر اپنی آئینی حدود کا
جو تعین ہو چکا ہے اس پر عمل کریں اور الیکشن کمیشن کو یا حکومت اپنے آپ کو تماشا نہ بنائے اور اس کی کوئی مثبت جو ہے راستہ نکالیں جس پر عوام کا بھی اعتماد ہو، اداروں کا بھی اعتماد ہو۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔